اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم میمن نیوز کے پلیٹ فارم پہ ہماری چوتھی برکات رمضان ٹرانسمیشن، اس سال اس کا عنوان ہے سماج رواج اور اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انجینئر حمیر میمن اور میرے ساتھ موجود رہتی ہیں رضوانہ فاروق۔ جی، آپ کو رمضان ٹرانسمیشن برکات رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں بات ہوگی بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کا کیا کردار ہوتا ہے رمضان میں، کیونکہ بہت خوش ہوتے ہیں بچے جب یہ اسلامک مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں گیسٹ وہ ہیں کنول، جو کہ بیوٹیشین بھی ہیں، ان کا بوتیک بھی ہے اور وہ کوکنگ کے حوالے سے بہت ایکسپرٹ ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام میں 3 چیزوں پر بات کی جائے گی، ایک تو کپڑوں کے حوالے سے، دوسرا بیوٹیشین جو بھی آپ کے ٹپس وغیرہ ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے ہم، اور دوسرا ہوگا کوکنگ کے حوالے سے کہ رمضان میں ہم کوکنگ سے ریلیٹڈ کیا کیا غذائیں کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے علی، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے بچوں کے حوالے سے تو ہم نے سوچا کہ ہمارے گیسٹ ایسے بھی ہونے چاہیے جو کہ اسٹوڈنٹ ہوں اور آ کر بتا سکے رمضان ٹرانسمیشن میں کہ بچوں کا کیا کردار ہوتا ہے رمضان کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور ہم جو ہیں علی سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اور ایک رمضان میں روزے کی حالت میں، تو وہ کس طریقے سے مینیج کرے کہ اس کو پیاس نہ لگے؟ آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ کیا پیغام دیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو؟ کیا روزہ رکھنا واقعی بہت مشکل ہے رمضان کی حالت میں؟ نہیں، تھوڑا زیادہ مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا۔ آپ اگر اپنی نیند پوری رکھیں، آپ کی سلیپ شیڈیول تو آپ صحیح سے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی سلیپنگ آورز کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن علی کس طریقے سے ہو سکتا ہے تراویح کے بعد اور جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے، تو اس میں ہم نیند کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تراویح کے بعد آگے تھوڑا سا ریلیکس کر لیں، مائنڈلی طور پہ تو آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں تاکہ آپ کے سلیپنگ آورز تھوڑے بہت کمپلیٹ ہو جائیں۔ پاور نیپ ضروری ہے، پاور نیپ ہو جائے آپ کے، بالکل 90 منٹ سلیپس بھی اگر آپ کی ہو گئی تو آپ کے لیے انف ہوتی ہے کہ تھوڑا آپ کو انرجی دے دے گی وہ، باقی آپ جو ہے اس کے بعد سو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، گریٹ ہو گیا۔ جی کنول، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت زبردست کوکنگ کرتی ہیں اور کوکنگ کمپٹیشن میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں، تو کوکنگ کے حوالے سے بتائیں کہ رمضان میں ایسی کون سی غذائیں ہیں جو ہم اپنے افطار میں رکھیں، سحری میں رکھیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں تھوڑا سا۔ جی ضرور رضوانہ، سب سے پہلے تو ہمیں سب سے ضروری تو ہماری ہیلتھ ہوتی ہے۔ جی، ہیلتھ کے لیے ہمیں وہ غذا کھانی چاہیے جو ہماری باڈی کو بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم پروٹین کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس ویجیٹیبلس ہیں، اور ہمیں شوگر جو ہے وہ بہت ہی کم یوز کرنی چاہیے۔ زیادہ تر آپ پروٹین میں انڈے یوز کریں۔ انڈے میڈم بہت مہنگے ہو گئے ہیں، غریب کیا کرے؟ غریب کا بتائیں اس رمضان میں غریب کیا کرے؟ دیکھیں روٹی بھی کھائیں، آپ روٹی کو کم کر لیں۔ ہم مرغی پال لیتے ہیں تاکہ انڈوں کا، چکن بھی تو کھاتے ہیں آپ، انڈے یوز کر لیں۔ نہیں بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، روز ڈیلی ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنائیں۔ ایکسرسائز تو لازم و ملزوم کرنا ہے۔ یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے گھر کا کام کر لیا تو ہم نے جو ہے ایکسرسائز ہو گئی، ایکسرسائز ہو گئی، ایسے نہیں ہو سکتی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پراپر ایکسرسائز کرنے، اس سے ہمارے مینٹلی طور بھی ہم ریلیکس رہتے ہیں اور ہمیں ایک انرجی بھی ملتی ہے اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے بہت سے پرابلم بھی حل ہوتے ہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں، موڈ خراب نہیں ہوتا چیزیں۔ لیکن یہ کسی کو بھی ابھی تک نہیں آیا اویئرنیس۔ وہ عورتیں زیادہ تر یہ کرتی ہیں کہ ہم نے گھر کا کام کر لیا، ہم تھک گئے، ہماری بہت انرجی ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا کھانے کا خیال رکھیں، ڈائٹ کا، بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہمیں انہیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ بس یہ نہیں کہ آپ نے جو بنا دیا ان کو دینا، آپ ان کے اوپر ہر توجہ دیں، پروٹین بھی دیں ان کو، کھانے میں ویجیٹیبلس دیں اور فروٹ زیادہ دیں، اور یہ چائے بچے ہیلدی ہوں۔ جی رمضان میں واقعی پروٹین دے سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فرائڈ پہ بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں، فرائڈ پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرائڈ کے بغیر ہم رمضان فرائی کر دیتے ہیں۔ جی آپ پکوڑے بنتے ہیں، آپ پکوڑے بنائیں، اس کے اندر آپ ویجیٹیبلس ڈال دیں۔ جی بہت ساری ویجیٹیبلس ہیں گی، آپ میں بناتی ہوں گی وہ جو کاسی پھل نہیں ہوتا پمکن، اس کو بنا کے اس کو کریش کر کے آپ اس کے اندر 2-3 اسپون آپ بیسن ڈالیں، اس کے اتنے ٹیسٹی آپ یقین مانیں پکوڑے بنتے ہیں، ہیلدی بھی
اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوں گے, بہت ہی مزیدار بھی ہوں گے, اور آپ یقین مانیں کہ اس سے آپ کو صحت اتنی ملے گی, انرجی ملے گی. بس یہ آپ تھوڑا تھوڑا سا چیزوں کو غور کریں, کھانے کو مینیج کریں, تو چھوٹے چھوٹے کھانے بھی ہم ہیلدی بنا سکتے ہیں. صرف سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر. میڈم دیکھا گیا وقت کس طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے اتنا کھانا بنانے کے لیے. ایک جو عورت ہے جو اپنے گھر میں بہت زیادہ مصروف ہے, وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرے؟ دیکھیے مینیج تو عورت کو کرنا ہی پڑتا ہے, عورت ہی کرتی ہے مینیج. اب مینیج کے لیے یہ کہ عورت اپنے پہلے جس طرح بچہ اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے نا, تو عورت بھی صبح اٹھ کے تیار ہو, اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس کے حساب سے, وہ روٹین کے حساب سے وہ اپنا مینیج کرے گی, تو بہت ہی اس کے لیے بھی ریلیکس ہوگا, وہ بھی نہیں تھکے گی, اور ہر چیز ٹائم سے ہو جائے گی, اور اس کو آرام کا ٹائم بھی ملے گا. اس کو آرام کا ٹائم اس کے خود اپنے ہاتھ میں. اگر وہ سب چیز پھیلا لے گی, سب کچھ کر لے گی, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کہتی ہیں کہ سحری کے بعد وہ سونے سے بہتر ہے کہ اپنا پورا ڈے پلان کر لے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور سحری کے بعد 1 گھنٹے میں اگر وہ اپنی پریپریشن کر لے تو پھر پورے دن پہ قابو پا سکتی, پورے دن پہ قابو پا سکتی. اور روزے کے بعد آرام سے, جیسے کافی لوگ روزے کے بعد بھی کام میں لگے رہتے ہیں, تو اگر اس طرح مینیج کرے گی تو روزے کے بعد بھی وہ ریلیکس ہوئے گی. اس کے بعد وہ اتنا پہلے ہی سارا کام کر لے, تاکہ اس کے بعد وہ ایک تو انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے, پھر نماز پڑھتے ہیں تو پھر تھوڑا عبادت کا ٹائم مل جاتا ہے, تو سارا مینیج کر لے پہلے ہی, تاکہ اس کے بعد جو ہے آرام سے ریلیکس ہے. اچھا نہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ رمضان میں اپنی تعلیم کو بہت زیادہ کیجول لے لیتے ہیں, اور کالج نہیں جانا, یونیورسٹی نہیں جانا کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور عبادت بھی نہیں کرنا. تو آپ اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہو؟ کیا یہ پڑھائی متاثر ہوتی ہے, یا جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا بھی یہی معمول ہوتا ہے رمضان میں؟ جی, اٹس ناٹ ایزی کہ آپ جو ہے وہ پورا پلان کریں اپنی پڑھائی کو اور رمضان کو. ہاں یہ بالکل اٹس اے ٹف چوائس. تو لیکن ہمیں جانا چاہیے ریگولرلی کالج اسکول وغیرہ کے. پڑھائی کو ہم سائڈ پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی جو فیوچر آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ پڑھائی ایڈوانس ہوئی ہے ہماری, تو ہم ایک ڈے بھی اپنا اسکپ نہیں کر سکتے. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسکیجول بنا لیں, وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے. پلاننگ ضروری ہے, پلاننگ سب کچھ ہوگا تو سب کچھ انشاءاللہ ٹائم پہ ہو جاتا ہے. ہماری بالکل پلاننگ بہت ضروری ہے, اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں پلاننگ کا بھی ایک درس دیتا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہے. دیکھیں روزہ خود ایک اسکیجول ہے, اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی ایک عبادت بھی در حقیقت اسکیجول کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو ناظرین, اپنے وقت کو, جو طالب علم ہے وہ اپنی تعلیم کو اسکیجولڈ کرے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس رمضان مبارک کی برکات کو پا سکتے ہیں. اچھا کنول, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے کافی مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں, آپ بیوٹیشین بھی ہیں, آپ کا بوتیک بھی ہے, اور آپ سوشل ورک بھی کرتی ہیں. تو سوشل ورک کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اور رمضان جیسے ہے, اور رمضان میں آپ کیا آگے پلانس ہیں آپ کے؟ اچھا, رمضان میں ایک کام کرتی ہوں کہ میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں پیسوں کی صورت میں میرے خود ہی ایک مائنڈ میں یہ بات آئی, میں وہ پیسوں کا میں کپڑے خریدتی ہوں چھوٹے بچوں کے سائز کے حساب سے. اور یہ میں نے اتفاق سے ایک دفعہ میں نے واچ خریدی تھی چھوٹی بچوں کی طرح, تو وہ میرے پاس بہت کافی ہو گئی. تو میں جا رہی تھی راستے میں نے دیکھے بچے چھوٹے چھوٹے, اچھا میں نے ان کو وہ واچ پہنائی, اور وہ اتنا خوش ہوئے, اس پیسے دینے سے زیادہ چیز آپ نے ان کو تحفے میں دی تو وہ زیادہ. تو میں اب ہر رمضان میں یہ کرتی ہوں کہ چھوٹی بچیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بیگ لے لیتی ہوں, لڑکوں کے لیے گلاسز اور واچ وغیرہ, اور کپڑے لیتی ہوں بچوں کے لیے. جو بھی مجھے راستے میں جو بچے نظر آتے رہتے ہیں ان کا سائز نکالا, ان کو وہ سائز کے کپڑے دیے, اور وہ ان کے منہ پہ جو وہ خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے بہت زیادہ بچوں کے حوالے سے آپ سوچتے ہم دیکھیں غربت, بھوک, افلاس نے بچوں کی خوشیوں کو بھی کس قدر متاثر کیا ہے. واقعی پیسے ان کی ماں باپ لے لیتے ہیں, وہ خوش بچوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتا. واقعی ناظرین, یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان بچوں کا بھی ہو, تو بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں تک وہ اشیاء پہنچائیں جو ان کی خوشی کا باعث بنتے ہیں, نہ کہ ان کے والدین کی خوشی کا باعث ضرورت پوری ہوتی ہے. یہ بات ہے کہ انفلیشن نے, بھوک, افلاس نے بچوں کی خوشیوں کو بہت متاثر کیا ہوا ہے. اچھا میڈم, جب رمضان کا عورتوں کے لیے بہت ہی ایک مہینہ اس لحاظ سے بھی یہ بہت اسپیشل ہوتا ہے کہ وہ تیاریاں
جی جو پورے سال میں نہیں تھی، رمضان میں بہت زیادہ رمضان میں ہوتی. ہوتی ہے. آپ کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ سے ایک بیوٹیشین ہیں، تو ایسی کیا ٹپس ہیں جو گھر میں ہماری خواتین استعمال کر لیں تو انہیں جو ہے نا بہت ہی سستے میں ایک اچھا سولوشن مل جائے، گھریلو ٹوٹکا ہو یا کوئی ایسا پروڈکٹ کچھ بھی؟ دیکھیے گھر میں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں. بس یہ کہ لیڈیز کو ٹائم نہیں مل پاتا کہ اپنے لیے وہ ٹائم نکالیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت کو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، بالکل، کیونکہ اس کو خوبصورت لگنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی. تو وہ کم از کم اپنے لیے آدھا گھنٹہ تو نکالیں، واہ واہ واہ، ضرور نکالے. اس میں اپنی ایکسرسائز ہے، اپنے لیے کوئی مارکس بنائے، کوئی بھی ایسا جوس بنا لے، یا اپنی ہیلتھ کے لیے اپنے لیے ضرور توجہ دے. تو میری ان سب سے گزارش کہ رمضان میں آپ، بیسن تو ہوتا ہی ہے سب کے گھر میں، اور بیسن یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو روز ظہر کی نماز کے بعد آپ بیسن لے لیں، اس میں کھیرا ڈال دیں اور لیمن ڈال دیں، اس کا بہت ہی اچھا مارکس تیار ہوتا ہے. آپ کم از کم دن میں 2 یا 3 ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ اس کو کھیرا کرش کر کے ڈالنا، تاکہ آپ عید پہ بہت فریش نظر آئیں. کھیرا کس طرح کرش کر کے؟ کھیرا کرش کر کے اس کا جوس نکالیں، اچھا میش کر کے پھر اس کا جو پیسٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں بہت ہی سستا ٹوٹکا مل گیا، بہت ہی. اور یہ چیزیں تو گھر میں ہے اور آپ اس وقت یوز بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے یہ بتایا ہے کہ اس ٹائم تو آپ یہ سب یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب تک مطلب رمضان میں اتنی تھک جاتی ہے عورتیں کہ 4 رات کو نا عجیب چولہے کے پاس کچن میں بھی رہنا، تو پھر وہ چہرہ بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت بہترین ہے. آپ کو فریشنس بھی آئے گی اور رمضان میں آپ بہت خوبصورت لگیں گی. اچھا علی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں یہ بات ہو رہی ہے بچوں کا رمضان کے حوالے سے، تو جیسے آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ کی والدہ صاحبہ جیسے کچن میں ہوتی ہے، تو رمضان میں آپ ان کی کیا ہیلپ کرواتے ہیں؟ رمضان کے کچن کے حوالے سے بھی کچھ ہیلپ وغیرہ کرواتے ہوں گے آپ؟ جی افطار کی تیاری کے لیے ہیلپ کروانے میں اس میں الگ بھی مزہ آتا ہے اور ہیلپ بھی ہوتی ہے، تو نیک کام بھی ہو ثواب کا. تو مدرس کے لیے اپنی ہیلپ کرنا چاہیے، ہمیں سے پلیٹس وغیرہ لگا لیں، جوس مطلب کافی ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ ساتھ مل کے کر دیتے ہیں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ہے، لیکن وہ اصل میں بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے جو ہیلپ بھی کرتی ہے اور نیکی کے باعث بھی بہت، اور ضروری بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جی بالکل ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. اور ہمارا یہ سسٹم جو ہے سماج میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم گھر میں ہاتھ بٹائیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یا ہمارا یہ کام ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. اور بچوں کا شوق بھی ہوتا ہے. بالکل ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیا کرتے تھے اور گھر میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ناظرین، ہاتھ بٹانے سے ایک تو انسان میں جو تکبر ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، ماں اور بیٹے کا ریلیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور یہی باتیں ہیں جو کہ اس رمضان کو یادگار بناتی ہیں، کیونکہ رمضان کے علاوہ آپ کو شاید وہ مواقع حاصل نہیں ہوتے کہ آپ کچن میں جا کے اپنے پیرنٹس کا ہاتھ بٹائیں، اپنی والدہ کا، اپنی بہنوں کا ہاتھ بٹائیں. تو یہ جو ہمارے سماج کی جو سوچ ہے کہ جی مردوں کو کچن میں نہیں جانا چاہیے، وہ گھر کا کام نہیں کر سکتے، ہمیں اس بت کو توڑنا ہوگا اس رمضان. اور کچن میں جائیں، ہاتھ بٹائیں اور ڈائننگ ٹیبل سجائیں، دسترخوان سجائیں، کیونکہ رمضان ہم سب کا ہے. والدہ ہیں یا وائف ہیں، ان کو بھی بہت خوشی مل کر ہی اور ایک فیملی ری یونین ہوتی ہے. تو ضرور یہ سب کریں. اور پھر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے ہمارے اس موضوع پہ. دیکھتے رہیے. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Hilwani Law Associates, Brahman Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes. ویلکم بیک. رمضان ٹرانسمیشن برکات رمضان، جس کا عنوان ہے سماج رواج اور اس کا علاج، قرآن اور حدیث کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور ابھی میں پوچھنا چاہوں گی کنول آپ سے کہ آپ نے بتایا کہ آپ سماجی جو کام کرتی ہیں وہ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے کافی پروگرامز وغیرہ آپ کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں.
جی یہ ستمبر میں شروع ہوتے ہیں کینسر کے حوالے سے جو ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم کرتے ہیں جو انٹیریئر سندھ میں جو عورتیں ہوتی ہیں جنہیں اتنی نالج نہیں ہوتی کینسر کے حوالے سے, بریسٹ کینسر کے حوالے سے, تو ہم وہاں جا کے جو ہے ان کو آگاہی دیتے ہیں. ایک ہم پلان بناتے ہیں, وہاں گھر گھر جاتے ہیں, گھروں کے اندر جا کے بہت سارے لوگوں میں نے بحریہ میں بھی کیا تھا, وہاں کافی بحریہ یونیورسٹی پہ بھی کیا تھا. وہاں پر کافی لڑکیوں کو تھا لیکن پتہ نہیں تھا کسی کو, کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا ہے نا اس حوالے سے. اچھا بیسیکلی انٹیریئر سندھ میں کیا ہوتا ہے, اس کو ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے. اگر یہ اپنے ہسبینڈ کو بتا دے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت کوئی غلط بات ہو گئی ہے. تو کافی عورتیں تو بیچاری بتاتی ہی نہیں ہیں, وہ اسی لیے چھپاتی رہتی ہیں. تو ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم ان عورتوں کو نکالیں, ان کو بتائیں کہ یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے نا, اتنا کوئی پرابلم کا کام ہے. آپ فرسٹ اسٹیج پہ ہوئیں گے تو آپ کا سب کچھ صحیح ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں. ہاں اگر آپ اس کو چھپا لیتے ہیں تو یہ آگے جا کے بہت خطرناک ہو سکتی ہے. تو بس یہی ہم چھوٹا موٹا کام ایسا کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو. نہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے میڈم. میں سمجھتا ہوں اویئرنیس جو ہے نا یہ بہت بنیادی ہے. دیکھیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی اویئرنیس نہیں ہے تو آپ اس چیز کی تہہ تک جا ہی نہیں سکتے, اور معیوب نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی چیز کو. یہ بھی انسان میں ایک اویئرنیس ہو کہ ہر بیماری اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اگر بہت ہی انیشلی اسٹیج پہ ہم اس کو علاج کرواتے ہیں, ڈائگنوز کرواتے ہیں, تو ہر بیماری کا علاج ممکن ہے, بشرط یہ کہ بہت ہی انیشل اسٹیج پہ. اور جو اس کا ساتھی وہ بھی مطلب اس کو اتنا وہ نہ کر دے کہ وہ بتا ہی نہ سکے. مطلب کافی میں نے دیکھے کیسز نا, اس میں تو انہوں نے شوہروں نے تو اس کو خاموشی کروا دیا. ہاں اس کو خاموشی کروا دیا کہ کچھ نہیں, یہ بس صحیح ہو جائے گا. وہ آگے جا کے بیچاریوں کے لیے اتنا مشکل ہوا. ناظرین دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں بیماری پر اور پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں, اور یہی ہمارا جو ہے نا پیغام ہے کہ جو ہمارے سماج میں جو رواج جو ہم نے خود بنایا ہے ہاں خواتین کے لیے, کہ بیماری کو نہ بتانا, اس کو چھپانا. بلکہ جنرلی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ کروانے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ معیوب نہ کریں. بار بار ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں, اور اگر کوئی چیز ہے تو کھل کے بیان کریں, تاکہ بہت ہی انیشل اسٹیج پر اس کی آگاہی بھی ہو اور اس کا علاج بھی ہو. پھر ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ. بہت سارے اسٹیج تو آپ پہلے ہی اسٹیج میں آپ کافی کچھ ہو سکتی ہے, ہیلپ ہو سکتی ہے, لیکن لوگ نہیں کرتے. نہیں اور آپ واقعی بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. آگاہی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. ایک کیا آپ بھی اب بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نائٹ میچز کا اہتمام کرتے ہیں پراپر, یا اب وہ ماحول نہیں رہا, یا اب وہ روایت برقرار نہیں رہی, یا مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے بعد؟ جی بالکل, یہ ہلکا ہلکا جو ایسا نائٹ کرکٹ وغیرہ کا جو ہوتا ہے گیدرنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم رمضان میں گیدرنگ کرتے ہیں ایک طرح سے, وہ سب کم ہوتا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. موبائل سوشل میڈیا اس میں زیادہ تر لگے رہتے ہیں, تو سوشل ٹاک وغیرہ جو ہے بالکل کم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں جو سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے اس نے ایک دوسرے کو بہت دور کر دیا, کنیکشن کو بہت دور کر دیا. دیکھیں نا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ہم 10,000 میل دور شخص سے تو بات کر رہے ہیں, مگر جو 10 فٹ کے فاصلے پر ہے اس سے ہم بات نہیں کر رہے. یہاں تک کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. بہت بے ادبی کی بات ہے, اور یہ سوشل کنیکشن کو برقرار رکھنا چاہیے. ناظرین ہمارے سماج میں جو دوریاں ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ جو ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ 10,000 میل دور بیٹھا شخص تو ہم سے رابطے میں ہے, مگر 10 فٹ دور بیٹھی ہماری ماں, ہماری بہن, ہمارا باپ اور بہت سارے ایسے دوست وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہے. یہ واقعی بہت ہی زہریلا کلچر ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے والے دنوں میں ہمیں اثرات معلوم ہو. میڈم آپ ماشاء اللہ سے بوتیک کے حوالے سے بھی ہیں. عموماً سمجھایا جاتا ہے کہ جو بوتیک کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں اور عام لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور رمضان مبارک میں ہر طبقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا پہنیں. تو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں ان کو, کس طریقے سے وہ اپنی آمدنی میں رہ کر ایک اچھا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ پہلے آپ یہ بتائیے. میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ یہی کہ میں
ایسے کپڑے یا ایسے ڈیزائن لاؤں یا جو سب تمام مطلب جو لوگ لے سکے. اسی طرح ڈیزائن کرواتی ہوں کہ سارے طبقے کے لوگ جو ہے نا اس کو باہر کرتے ہیں. جی کم قیمت میں ہو, اچھی کوالٹی ہو, کیونکہ اگر کم قیمت میں نے دیکھے ہیں کوالٹی وائز نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ نہیں لیتے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوالٹی اچھی ہو اس کے اوپر اور ان کے پرائز وغیرہ کم ہو تاکہ ایزیلی سب لوگ لے سکیں, سب کی عید آرام سے من سکے. تو میں اس طرح کافی 2-3 مہینے پہلے ہی سرچ کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ معیاری کپڑے ہوں, کم قیمت میں ہوں تاکہ سب لوگ جو ہوں وہ لے سکیں, تاکہ سب اس سے لے سکیں اور اس برکت سے سب محظوظ ہو سکے. کوئی محروم نہ رہے, سب کی عید کی خوشیاں دوبالا رہیں, کیونکہ سب کی خوشیاں سانجھی ہوتی ہیں. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ جی ہم مہنگے سوٹ نہیں پہن سکتے, لیکن میں کہتا ہوں کہ مہنگے سوٹ خود بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا سرچ کریں, آپ دیکھیں مارکیٹ میں تو ایسے سورسز اویلیبل ہیں میڈم کی صورت میں جو آپ کو بہت ہی کم پرائز میں اچھے سوٹ بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کی سرچنگ بہت ضروری ہے. میڈم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی بچوں کی, میں دوبارہ اس کو کنیکٹ کروں گا رمضان کے حوالے سے کہ بچوں کی جو پریشانیاں ہیں دور حاضر میں اور بچوں کی جو پرابلمز ہیں, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کا رمضان جو ہے نا بہت ہی یادگار اور شاندار ہو؟ سب سے پہلے تو ہمیں نا بچوں کی ہر بات توجہ سے سننی چاہیے, بہت ہی کمال, بہت ہی توجہ سے سننی چاہیے. ہم بس سنتے نہیں ہیں, ہم بس وہ بول رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی کوشش کرتے چلانے کی. ہمیں پہلے ان کی ساری بات سننی چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. پھر اگر وہ غلط بھی کہنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ انہیں بتا سکیں کہ یہ غلط ہے, لیکن انہیں یہ نہ لگے کہ ہم بتا رہے ہیں, یہ ان کو خود ہی ریلائز ہو جائے کہ یہ غلط ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ ہر پیرنٹس کو کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کی بات آرام سے سنیں اور فوراً منع نہ کریں, نیگلیکٹ نہ کریں, اوائڈ نہ کریں, ریفیوٹ نہ کریں, اس کے سوال کے بعد فوراً نہ کر دیں. نہ کرنا چاہیے, اس کو سنیں. پھر اس کو میرا اصول ہے, میں یہ چاہتی ہوں اس کو 2 چیزیں آپ بتائیں کہ دیکھیں ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ صحیح ہے اور ایک یہ. اب آپ نے جو سا بھی چوائس کر لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. وہ جب وہ غلطی کرے گا تو اس کو خود ہی ریلائز ہوگا کہ مجھے دونوں راستے بتائے تھے لیکن میں نے یہ چوز کیا تھا. تو بچہ ماشاءاللہ میرے بہت سارے بھانجی بھانجے ہیں, وہ مجھ سے ایڈوائز بھی لینے آتے ہیں, لیکن میں ان کو دونوں چیزیں بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں تم لوگوں کو اب چوز کر رہے ہیں کہ ہاں بچوں کی بات سنتی ہے, کہ ایک راستہ ہی ہے, ایک راستہ ہی ہے. اور کافی انڈرسٹینڈنگ ہے میری فیملی میں, میری گیدری میں, میری سارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں بچے میرے سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو ہے سب سے پہلے, اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو ہمیشہ بچہ سمجھ کے نہیں وہ کرے. وہ ایک بڑا ہوتا ہے, اس کا بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے تو اس کو ہر چیز کرنا سکھائیں کہ یہ لڑکا ہے تو یہ نہیں کرے گا, یہ لڑکا یہ اپنا کام بھی کرے گا, وہ لڑکی وہ بھی اپنا کام کرے گی. پیمپر نہیں کرنا چاہیے بچوں کو, لیکن یہ نہیں کہ یہ لڑکا ہے تو یہ کچھ نہیں کرے گا اور وہ لڑکے ہے تم یہ نہیں کر سکتے, یہ تو لڑکی کر سکتے, ایسا نہیں بولنا. اور ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کو پیسے کا احساس دلائیں, اس کو اٹھنے بیٹھنے کا, چیزیں دینے کا, لینے کا, نکالنے کا, کھانے کا, ساری تربیت. اس کو یہ کہہ کے نہ کہ یہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی بڑا ہوگا تو پھر سمجھ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے شروع سے ہی ٹریننگ دینی, اور آپ جو کرتے ہیں نا, آپ جیسا اس کے سامنے کرتے ہیں وہ بالکل ویسا ہی آپ کو لے گا, پک کرے گا نا. آپ جو کر رہے ہیں تو آپ کو خود پہلے صحیح رہنا چاہیے. پھر جو چیز آپ ایکسپیکٹ کرتے کہ بچہ یہ کر لے اور ہم وہ نہ کریں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں بچے کے سامنے, بچے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ جھوٹ نہ بولیں, تو اس کے لیے تو پہلے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. ایکشن اسپیکس, آپ جو فعل سر انجام دیتے ہیں آپ کا بچہ ہو بہو وہی کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس اسٹیج پہ سمجھ نہیں ہے. آپ اس کے رول ماڈل ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ جو کر رہا ہے, میری ماں جو کر رہی ہے وہ صحیح تو کر رہی ہے, وہ تو غلط ہو نہیں سکتی, وہ غلط نہیں ہو سکتی. ابھی اس کا سینس وہ ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ چیزوں کی گہرائی میں یا باتوں کو یا انسٹرکشن کو سمجھے. وہ تو صرف دیکھتا ہے
کہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے کیا, کیونکہ وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں, تو یقیناً انہوں نے صحیح کیا ہوگا. اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایک برکت اس مہینے میں اس لحاظ سے بھی ناظرین کہ وہ ہمیں ہمارے اعمال کو اچھا کرنے کی تمیز دیتا ہے. اگر ماضی میں اگر ہم نے کوئی غلطیاں کر لی, اگر اس مہینے سے اگر ہم اچھائیوں کی طرف جاتے ہیں تو ہماری جو نسل ہے وہ آٹومیٹک اچھائیوں کی طرف آ جائے گی. میڈم نے اتنی اچھی باتیں کی, اس کے بعد میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس میں مزید ایڈیشن کر سکوں. جی میں علی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ ابھی تو ماشاءاللہ ٹین ایج میں ہیں, آپ بچپن کا آپ کا پوچھنا چاہوں گی کہ جب پہلی آپ کی روزہ کشائی ہوئی تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں, آپ کی یادگار میں کچھ ہو تو. جی وہ بہت ایک میموریبل سا مومنٹ تھا ہمارے لیے کہ جب ہمارا فرسٹ روزہ کشائی ہوتی ہے تو ایک نیو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کچھ نیو کر رہے ہیں, بہت شوق سے آپ رکھتے ہیں, کوئی چیز اچیو کریے. ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کو کوئی بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتا. وہ بالکل ایک خوشی اور نروسنس سب کا مکسچر ہوتا ہے ایک فیلنگ کا. وہ اور باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے روزہ کشائی کے وقت, سارے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, وی آئی پی گیسٹ ہیں گھر میں, سب آپ کی سن رہے ہوتے ہیں پورا دن, پھر آپ کا اتنا اچھا اہتمام وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ بہت انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے اور ایک میموریبل بھی ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے پورا دن آپ پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ کھا رہے ہیں یا پی تو نہیں رہے, کہیں چھپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ اس وقت کہیں ویک تو نہیں ہو گئے, سو تو نہیں گئے, کچھ ہو تو نہیں گیا. جی جی بالکل. دیکھیں ہم نے جو بات بچوں سے شروع کی, اور یقین جانیے کہ ہمارے رمضان تو کتنے گزر گئے ہمیں یاد بھی نہیں ہے, لیکن اگر بچوں کے رمضان ہمیشہ یادگار ہوتے ہیں, اور وہ ان کے لمحات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت جلد ہی کم سنی کی عمر سے نکل کے بلوغت کی عمر میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتا. تو کیوں نہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے ہم رمضان یادگار بنائیں. رمضان ان کا ایک تربیتی مہینہ بھی ہے, آپ انہیں روزے رکھوانے کی تمیز سکھا سکتے ہیں, ان کے ہاتھوں سے چیریٹی دے سکتے ہیں, آپ انہیں سحری میں بٹھائیں, انہیں افطار میں اپنے ساتھ رکھیں, ان کو مسجد میں اپنے ساتھ لے جائیں, کمیونٹی سینٹر میں اپنے ساتھ لے جائیں. رمضان میں وہ اپنی مذہبی اقدار, معاشرتی اقدار, سماجی اقدار کو بظاہر دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اتنے بڑے کینوس میں رمضان کے علاوہ کوئی ایسی پریکٹس موجود ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اپنا آپ بہت خیال رکھیے ناظرین, اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنے بچوں کا رمضان ہمیں یادگار بنانا ہے, اور خواتین نے اپنے لیے اس رمضان میں اپنے لیے وقت نکالنا ہے. کل ملاقات ہوگی اسی لمحے اسی پروگرام میں. اجازت دیجیے انجینئر حمیر میمن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Dilwani Law Associates, Rahman Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes.